بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ ہونے والی کیا ہے؟ وہ ہونے والی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونے والی. سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز کو جھٹلایا. پس سمود تو وہ ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد تو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے. اس کو اللہ نے 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. پس تم دیکھتے ہو کہ وہاں وہ اس طرح گرے ہوئے پڑے ہیں گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں. تو کیا تم کو ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے والوں اور الٹی ہوئی بستیوں نے جرم کیا. انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بہت سخت پکڑا. اور جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرایا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں. تشریح: کچھ لوگ کھلے طور پر آخرت کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے آخرت کا انکار نہیں کرتے، مگر ان کے دل میں ساری اہمیت بس اسی دنیا کی ہوتی ہے. چنانچہ ان کی زندگی میں اور کھلے ہوئے منکرین کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ دونوں گروہ باعتبار حقیقت ایک ہیں، اور دونوں ہی اللہ کے نزدیک آخرت کو جھٹلانے والے ہیں. ایک گروہ اگر زبانی طور پر اس کو جھٹلا رہا ہے تو دوسرا گروہ عملی طور پر. ایسے تمام لوگ خدا کے قانون کے مطابق ہلاکت میں پڑنے والے ہیں. پیغمبروں کے زمانے میں یہ ہلاکت دنیا ہی میں سامنے آ گئی، اور بعد کے لوگوں کے لیے وہ آخرت میں سامنے آئے گی.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. پس جب سور میں یکبارگی پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس روز بالکل بودا ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی. تشریح: دنیا امتحان کی مصلحت کے مطابق بنائی گئی ہے. جب امتحان کی مدت ختم ہوگی تو یہ دنیا توڑ کر نئی دنیا نئے تقاضوں کے مطابق بنائی جائے گی. خدا کا جلال آج بالواسطہ طور پر ظاہر ہو رہا ہے. اس وقت خدا کا جلال براہ راست طور پر ظاہر ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. بس جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو. میں نے گمان کر رکھا تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے. پس وہ ایک پسندیدہ عیش میں ہوگا. اونچے باغ میں اس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے
کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، کاش میرا اعمال نامہ مجھ کو نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میرا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس شخص کو پکڑو، پھر اس کو طوق پہناؤ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اس کو جکڑ دو۔ یہ شخص خدائے عظیم پر ایمان نہ رکھتا تھا اور وہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا، بس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں، اور زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں، اس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ تشریح: آخرت کی دنیا میں کامیابی اس شخص کے لیے ہے جو آج کی دنیا میں خدا سے ڈر کر زندگی گزارے، اور جو آدمی آج کی دنیا میں نڈر ہو کر رہے اور بندوں کے مقابلے میں سرکشی کرے، وہ آخرت میں سخت عذاب میں پھنس کر رہ جائے گا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ بے شک یہ ایک باعزت رسول کا کلام ہے اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تم بہت کم ایمان لاتے ہو اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں۔ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ خداوند عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور اگر وہ کوئی بات گھڑ کر ہمارے اوپر لگاتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے، پھر ہم اس کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی اس سے ہم کو روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بلا شبہ یہ یاد دہانی ہے ڈرنے والوں کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے ہیں،
اور وہ منکروں کے لیے پچھتاوا ہے، اور یہ یقینی حق ہے۔ پس تم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ تشریح: جو کچھ تم دیکھتے ہو اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے، سب اس کلام کی صداقت پر گواہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت جو معلومات انسان کی دسترس میں آ چکی تھیں اور جو بعد کے زمانے میں اس کی دسترس میں آنے والی تھیں، دونوں اس کلام کی حقانیت ثابت کرنے والی ہیں۔ اس کلام کے برحق ہونے کی تردید نہ حال کا علم کر رہا ہے اور نہ مستقبل کا علم اس کی تردید کر سکے گا۔ اس کے باوجود جو لوگ اس کو نہ مانیں، وہ اپنے بارے میں صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ حق اور ناحق کے معاملے میں سنجیدہ نہیں۔